اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے جو گناہوں پر شرمندہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے، وہ انہیں معاف کر دے گا۔ بندہ مومن پر جب بھی کوئی مصیبت، مشکل، آزمائش آتی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اسی سے رجوع کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور فرما بردار ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تم کو مدد نہ مل سکے۔ جن قوموں پر عذاب کا فیصلہ ہوا ان پر عذاب آ کر رہا ہے، مگر یاد کریں ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر خوب توبہ و استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو یہ کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت کی انتہا ہے کہ گناہوں کے باوجود وہ توبہ و استغفار کی دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح سورہ الہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، بس تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، کہہ دیجئے بے شک میں تو تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے دعائیں مانگیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو اس آزمائش اور مشکل سے نکالے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے ان کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے۔ آمین۔